بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آج کی ویڈیو زحل کا غبار اور یورینس کا غبار اس پہ بنائیے۔ زحل کا غبار، یہ غبار دوسری انگلی کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ اگر یہ غبار موجود نہ ہو تو بہتر رہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی ہتھیلی پر یہ غبار موجود نہیں ہوتا۔ اگر یہ غبار موجود نہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا ایسا شخص اس غبار کی خرابیوں سے پاک ہے۔ اگر زحل کا غبار مضبوط اور نمایاں ہو تو ایسا شخص لوگوں سے نفرت کرتا ہے، وہ تنہائی پسند کرتا ہے اور اپنے تلخ خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں کوئی نرم گوشہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ ہمدردی یا محبت کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر زحل کا غبار بڑا اور نرم ہو تو ایسا شخص تصورات میں کھویا رہتا ہے۔ اگر دل کی لکیر دوسری یعنی زحل کی انگلی سے نیچے سے شروع ہو تو ایسا شخص محبت میں خود غرض ہوتا ہے۔ قسمت کی لکیر عام طور پر زحل کے غبار کی طرح ہو جاتی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ایسے شخص نے اپنے مقدر میں لکھے کو تسلیم کر لیا۔ زحل کے غبار پر ستارہ ڈرامائی انداز کے کسی واقعے کی پیش گوئی کرتا ہے۔ غبار پر کراس کسی حادثے میں موت کے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ مربع ظاہر کرتا ہے کہ آدمی قسمت کے ستم سے محفوظ رہے گا۔ جعلی اداسی اور غمگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ زحل کے غبار پر تکون کی موجودگی یہ اشارہ کرتی ہے کہ ایسے آدمی میں پراسرار علوم کی صلاحیت پوشیدہ ہے یا وہ ان علوم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ غبار پر دائرہ خطرات ظاہر کرتا ہے۔ ایسا آدمی قید ہو سکتا ہے یا وہ خود ہی قید تنہائی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر زحل کے غبار کے دونوں طرف واقع دوسرا غبار زحل کے غبار کی طرح مائل ہو، آدمی میں کچھ نہ کچھ حقیقت پسندی پیدا ہو سکتی ہے۔ یورینس کا غبار، یورینس کا غبار تیسری انگلی کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ اسے اپالو کا غبار بھی کہا جاتا ہے۔ اس غبار کا تعلق فن لطیفہ سے ہوتا ہے۔ یہ سماجی تعلقات اور اچھی چیزوں کے ذوق کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ شہرت کی لکیر عام طور پر اس غبار پر آ کر ختم ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ غبار آدمی کی سماجی زندگی اور شخصیت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اگر یورینس کا غبار خوب نمایاں ہو تو یہ فن لطیفہ میں دلچسپی، اچھے جمالیاتی ذوق اور لوگوں سے کام لیتے ہیں اور ہنر مندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر قسمت کی لکیر بھی مضبوط ہو تو فن لطیفہ مثلاً اداکاری، ادا، موسیقی اور رقص کے شعبوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر یورینس کا غبار دوسری انگلی کی طرح مائل دکھائی دے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدمی فلسفانہ سوچ رکھتا ہے اور یہ فن لطیفہ میں خود ایک کردار تو نہیں ہوگا، لیکن وہ ڈرامہ لکھنے والا یا موسیقی ترتیب دینے والا ہوگا۔ اگر یورینس کا غبار چوتھی انگلی کی طرح مائل ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ آدمی زیادہ تر فن لطیفہ میں عملی طور پر حصہ لے گا یا وہ فن لطیفہ کا کاروباری شعبہ اختیار کرے گا، مثلاً تھیٹر کا منیجر یا پبلش وغیرہ بنے گا۔ یورینس کا حد سے بڑا ہوا یا نرم غبار اس بات کی علامت ہے کہ آدمی عملی طور پر تو کچھ نہیں کرتا اور کامیابی کے لیے صرف خواب ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اگر ہتھیلی پر یورینس کا غبار موجود نہ ہو، ایسے شخص میں جمالیاتی ذوق نہیں ہوگا اور اس میں عموماً قوت تحلیل بھی نہیں ہوگی۔ ان صلاحیتوں کی بجائے اس شخص میں بس عمل ہوگا اور عام سمجھ بوجھ ہوگی۔ یورینس کے غبار پر شہرت کی لکیر کے آخری سرے پر اگر ستارہ موجود ہو، ایسے شخص سورج کی طرح جھکے گا اور غالباً ایسا شخص آرٹ کے ذریعے خوب دولت پیدا کرے گا یا پھر اسے ایسے لوگوں کا ساتھ میسر ہوگا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے امیر اور مشہور ہوں گے۔ یورینس کے غبار پر کراس اس بات کی علامت ہے ایسا شخص کامیابیوں کے لیے سخت محنت کرے گا لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ غبار پر مربع مفید علامت ہے۔ غبار پر جعلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایسا شخص شہرت کے لیے اپنی قوت سے زیادہ محنت کرے گا۔ اگر یورینس کے غبار پر چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوں تو ایسا شخص اپنے آرٹس کی دولت کمانے کے لیے استعمال کرے گا۔ غبار پر تکون کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ ایسا شخص آرٹس کے شعبے میں بڑی محنت اور لگن سے کام کرے گا اور اسے اپنی محنت کا صلہ بھی ملے گا۔ جب قسمت یا شہرت کی لکیر تیسری انگلی کی طرح جا رہی ہو تو ایسا شخص آرٹس کے شعبے میں کامیاب رہے گا۔ اگر اس لکیر پر ستارہ بھی موجود ہو تو شاندار کامیابی ہوگی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔